نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جب سے فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیلی جارحیت کے ظلم و ستم کی تاریخ رقم ہونا شروع ہوئی ہے، اور جب سے اسرائیل نے اپنی ریاست شر کی ریاست کو قائم کیا ہے، اس وقت سے تسلسل سے یہ ظلم جاری ہے۔ اسی دوران ان دنوں ایک نئی افواہ یہودیوں نے پھیلا رکھی ہے، کیونکہ یہودی مذہب کی ساری تاریخ ہی افواہوں اور افسانوں پر مبنی ہے۔ ان لوگوں نے جب سے اللہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں سے بغاوت اور سرکشی کی، اور اس سرکشی کے جرم میں پوری دنیا میں ہمیشہ یہ ذلیل کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر قیامت کی صبح تک کے لیے ذلت کو مسلط کر دیا، اب یہ ہمیشہ دنیا کے اوپر اپنی حکمرانی دو چیزوں کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، ایک اپنی ظالمانہ طبیعت کے ساتھ، دوسرا اپنی جعلی طاقت کی جھوٹی افواہوں کے ساتھ۔ مختلف ادوار میں انہوں نے دنیا کو پھول بنایا، اور طرح طرح کی کہانیاں گھڑ کر دنیا کو اور عام نسل انسانی کو انہوں نے پریشان کیا۔ اس وقت انہوں نے ایک بات لانچ کی ہے، جو کہ بات تو نئی نہیں، ان کے پرانے شارحین نے، جو کہ ان تورات کے شارحین ہیں، انہوں نے بھی لکھ رکھی ہے کہ جب ہمیں ایسی گائے مل جائے گی جس کے جسم پر کوئی بھی سفید بال نہ ہو یا کسی اور رنگ کا بال نہ ہو، مکمل سرخ گائے کی جو مادہ قسم ہے جسے گائے کی بچھیا کہا جاتا ہے، جب وہ ملے گی، اس کو ہم جب ذبح کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ایک جو ان کا مسیح جس کے یہ انتظار میں ہیں، جسے امت مسلمہ دجال کہتی ہے، اور یہ اس کو مسیح اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اصل مسیح آنے والے ہیں، اس کا ظہور ہوگا، اور یوں یہودیت کی ریاست پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ اس کے لیے ان یہودیوں نے پوری دنیا میں ہمیشہ سے ایک فضا قائم کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو ہم اس کے افسانے کو ان کی کتابوں سے، اگرچہ وہ تحریف شدہ ہے، ان میں جگہ جگہ پر انہوں نے تحریف کی، اصل حقائق کو بدلا ہے، اس کے باوجود جو کچھ موجود ہے ان کی کتاب تورات میں، جو کہ کلام مقدس کے ابتدائی حصے میں موجود ہے، اس کا ایک باب ہے عادات کے نام پہ۔ اس کے باب نمبر 8 میں انہوں نے جو بیان کیا، اور اس میں جو قربانیوں کا طریقہ بیان کیا ہے، اس میں کہیں بھی سرخ گائے کا یا سرخ بچھڑے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ سرخ بچھیا کو ذبح کیا جائے گا، بلکہ اس میں جو طریقہ کار ان کی قربانی کا ہے کہ کس جرم کے جواب میں نر جانور کی قربانی دی جائے گی، اور کس کے معاملے میں جو ہے وہ مادہ جانور کی قربانی دی جائے گی۔ یہیں سے استدلال کرتے ہوئے ان کے شارحین نے نئی ریاست کے قیام کے لیے اسی باب نمبر 8 اور 7 میں، اور مختلف جو چیدہ مختلف اس کی آیات کے اندر جن قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اسی سے دلیل بناتے ہوئے ان کے شارحین، جو تالمود کے شارحین ہیں اور دیگر کتابوں کے، انہوں نے ایک افسانہ گھڑ لیا کہ جب ہم اس ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے، اس کی تعمیر سے پہلے جبل زیتہ، جسے جبل زیتون کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی مغربی سائٹ پر وہ پہاڑ موجود ہے، یہاں پر ہم اس سرخ گائے کو، بعض کہتے 4 گائے کو، اور بعض کہتے اس سے زیادہ یعنی 12 گائے کو ہم ذبح کریں گے۔ چونکہ یہودی اپنے یوم تاسیس سے ہی اثنا عشری ہیں، جن کا قرآن پاک نے اثنا عشرہ نقیبہ کہہ کر تذکرہ کیا کہ انہوں نے 12 نقیب بنائے، اور یہ شروع سے اثنا عشری یہودی رہے ہیں۔ ان کے مختلف قبیلوں کے مختلف عقائد و نظریات میں گائے کی تعداد بھی انہوں نے ہمیشہ مختلف رکھی ہے۔ یہ ان کا افسانہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے، کتاب و سنت میں ایسا کوئی بھی ماخذ یا قرآن کی آیت یا حدیث مبارکہ میں یا امت مسلمہ کے کسی مضبوط علمی مصادر اور ماخذ میں ایسی بات موجود نہیں ہے کہ جب سرخ گائے یہودیوں کو مل جائے گی، اس طرح کی کہ جس کی صفات سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ جس کے اوپر کھیتی باڑی کے کوئی اثرات نہ ہو، اس سے کھیتی باڑی نہ کروائی جاتی ہو، اس سے ہل نہ جوتا جائے، اس سے پانی نہ لایا جائے، اور اس کے جسم پر کوئی بیماری کے اثرات نہ ہوں، تو ایسی گائے سرخ رنگ کی جب ملے گی تو وہ یہود کے غلبے کا دن ہوگا، یہود کی کامیابی کا دن ہوگا، تب ان کا مسیح آ جائے گا، اور یہ دنیا پر اپنی جو ہے وہ ایک سلطنت، اپنی ایک اسٹیٹ اور ریاست کو بنا سکیں گے۔ ایسی کوئی بات کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ یہ یہودی ربیوں کے اپنے ان جاہل پیروکاروں کو مشغول رکھنے کے لیے، مصروف رکھنے کے لیے، یا اس وقت جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کی جو جرت، بہادری اور پے در پے قربانیوں کی وجہ سے وہاں کا یہودی وہاں سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، اور اندھا دھند بھاگنے کے چکر میں ہے، اپنی جان چھڑا رہا ہے، اس کو اپنا مقتل سمجھتے ہوئے، چونکہ اللہ کے جو قیدی ہوتے ہیں
جن کو قتل کیا جانا ہوتا ہے وہ اپنے مقتل گاہ میں خود پہنچتے ہیں، انہیں پکڑ کر نہیں لانا پڑتا، چونکہ یہودیوں کی لاسٹ مقتل گاہ یہی ہے جہاں پر ان سب کو قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر یہ کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے تو کوئی درخت اور پتھر ان کو پناہ نہیں دے گا۔ تو اب چونکہ ویسے بھی اپریل فول قریب آ رہا ہے، تو یہودیوں نے اب اس کہانی کو مزید رنگ بھرنے کے لیے یہ بات دوبارہ چلا دی کہ وہ گائے ہمیں مل چکی ہے، تاکہ جو یہودی دھڑا دھڑ اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں، اسرائیل کے مستقبل کے حوالے سے جو یہودی پریشان ہیں، ان کو حوصلہ دیا جا سکے کہ اب تو ہماری ریاست کے قائم ہونے کا، عالمگیر ریاست کے قائم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اب تو جو گائے ہمیں مل نہیں رہی تھی وہ گائے بھی مل چکی ہیں، 4 کے قریب۔ اب ان کو جبل زیتہ پہ ذبح کیا جائے گا، ان کی راکھ کو خاص پانی میں ملا کر اپنے خاص یہودی کاہنوں کے اوپر چھڑکا جائے گا۔ پھر یہ یہودی کاہن ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھیں گے، چونکہ ابھی تک یہودی یہ کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں، اور وہ پانی جو گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کو پانی میں ملا کر اس کی راکھ کو جو چھڑکا جائے گا، اس کے ذریعے یہودی پاک ہوں گے، اور پاک ہو کر پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے۔ یہ سب سے بڑا اپریل فول ہے اس دور کے یہودیوں کے لیے، بہت بڑا فراڈ ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جب ایسی افواہ اڑتی ہے تو ہمارے بہت سے اینکرز اور سوشل میڈیا جو ایکٹیو لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوبرز ہیں، وہ فوری طور پہ گوگل پہ ادھر ادھر سے معلومات سرچ کر کے امت مسلمہ میں بھی اسی خوف کو طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب تو محض ایک صحابہ شہید ہو کر ہی رہے گی، اب گائے مل گئی ہے، اب یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ بھئی ایک نہیں، 1000 گائے بھی مل جائیں، یہ جانوروں کو جتنے مرضی ذبح کر لیں، لیکن جو اللہ نے ان کی قسمت میں ذلت کو مقدر کیا ہے وہ ذلت ان سے ختم ہونے والی نہیں ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا فائنل راؤنڈ جو ہوگا لڑائی ہوگی، اور جس کے اندر کوئی درخت، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی چیز بھی ان کو پناہ نہیں دے گا، حتیٰ کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپے گا تو وہ پتھر پکار کر کہے گا یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلوہ، ہے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو۔ تو جب ایک ان کے اوپر عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اپنے دل کو تسلیاں انہوں نے دے رکھی ہیں کہ وہ گائے ہمیں ٹیکساس کی امریکی ریاست سے مل گئی، اور اس کے اندر بھی جب انہوں نے بعد میں چیک اپ کیا تو وہ بچیا کی بجائے بچڑا نکلا، یعنی نر نکلا۔ نر کی قربانی ان کے ہاں اس کام کے لیے، ہیکل سلیمانی کے لیے نہیں ہے۔ پھر انہیں وہاں ان سرخ گایوں کے فارم سے کچھ سپرمز لیے، ان کے کچھ جراثیم لیے، پھر اپنے اسرائیل کے فارموں میں نئی افزائش نسل کی، نئے جانوروں کو پیدا کیا۔ پھر ان کا ایک نظریہ تھا کہ اس ایسی گائے ہو اس کے اوپر کوئی وبا، کوئی ایسی چیز اثر نہ کرے۔ پھر عالمی سطح پر کووڈ-19 پھیلایا گیا تاکہ کسی نے اس کا بھی تجربہ ان کے اوپر ہو جائے کہ کیا یہ ان پر اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ ایک دجالی ریاست کے منصوبے ہیں، اور یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، دجال کو لانا چاہتے ہیں، یہ ان کی فطرت ہے۔ وہ علامات قیامت جو اللہ کے علم میں ہیں، کب دجال نے آنا ہے، کب عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے، ان ساری باتوں کا تعلق علامات قیامت کے ساتھ ہے، جس کا نہ تو اللہ نے کوئی وقت مقرر کیا ہے، نہ اس کا کسی کو علم دیا ہے کہ وہ کب ہوں گی۔ لیکن یہ وہ بے صبری قوم ہے جس نے کھانے کے معاملے میں بھی کہہ دیا تھا لا نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہودیوں کی فطرت میں بے صبری ہے، اس بے صبری کی وجہ سے اس قیامت کو جو اللہ کے علم میں ہے جو پہلے لانے کے لیے بہت فکر مند ہیں، روز مار کھا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے بخت نصر سے مار کھائی، اس سے پہلے ٹیٹس رومی نے ان کو مارا، پھر اس کے بعد جو ہے ہٹلر نے مارا، پھر مسلمانوں نے ان کو جو ہے وہ جلا وطن کیا، کبھی بنو نذیر، بنو قریظہ والوں کو اور خیبر والوں کو، وہاں سے ان کو مار کے نکالا، اور مسلمانوں کو بھی فائنل جنگ ہونے والی ہے جسے جنگ آرمیگاڈون یا جنگ ہرمجدون کہتے ہیں، جس میں یہودیوں کا وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ عالمگیر ان کا قتل عام ہوگا، ان کے شر سے، ان کی نحوست سے زمین کو پاک کیا جائے گا۔ تو ان سب باتوں سے تنگ آ کر، چونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، جنت ہماری ہے، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، تو لہٰذا جتنی بھی جلدی ہو سکے ہم دجال کو بلوا لیں، قیامت قائم کروا لیں، اور جلدی جلدی ہم اپنی جنت میں چلے جائیں۔ یہ ان کی ایسی خام خیالیاں ہیں، ایسے ان کے افسانے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک گائے، 4 گائے لال رنگ کی، یا ساری دنیا کی لال گائے جمع کر لی جائیں، ہزاروں بھی ہو جائیں، یہ علامات قیامت میں سے نہیں ہے، ایسا کوئی بھی واقعہ۔ یہ یہودیوں کا گڑھا ہوا افسانہ ہے۔ کسی بھی میڈیا اینکر یا کسی بھی ایسی ویڈیو سے یا کسی ایسی فضا جو عنقریب آگے بننے والی ہے، آج 18 رمضان مبارک ہے، اس کے بعد آگے مزید یہ فضا تیز ہوتی جائے گی، کیونکہ 1 اپریل تک انہوں نے پوری دنیا کو فول بنانا ہے۔ تو آپ نے بالکل فول نہیں بننا، اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ انشاءاللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے سچے نبیوں نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے
وہی بات برحق ہے اور وہی ہو کر رہے گی۔ یہ کبھی بھی یہودیوں کی ریاست عالمگیر جو ہے وہ حکومت حاصل نہیں کر سکے گی۔ یہ محض ان کے اپنے خیالات ہیں، انہی کی ترویج کے لیے کبھی یہ کوئی افسانہ گاڑ لیتے ہیں، کبھی کوئی افسانہ گاڑ لیتے ہیں۔ یہ محض افسانے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آخر کار فتح حق کی ہوگی۔ یہ چاہے لال گائے ہو یا لال بھینس ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنے مرضی جانوروں کو ذبح کر لیں، مسجد اقصیٰ کے نیچے بارودی سرنگیں بچائیں، حادثہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ سب ان کا پھیلایا ہوا ایک خوف ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس میں ہمیں ہمارے تاریخی مصادر سے یا ہمارے شرعی مصادر سے تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ مسجد اقصیٰ شہید کر دی جائے گی۔ یہ تو انہی کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، اس سے ہمیں تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو کیا امت مسلمہ آرام سے بیٹھی رہے گی؟ اس کی بے بسی کیا اسی حد تک چلی جائے گی کہ یہ سب کچھ برداشت کرتی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے غزہ کے ان مجاہدین کو سلامت رکھے۔ چونکہ ہمارا مسلمانوں کا ایک مزاج بن چکا ہے، جہاں پہ مسلمان فاتح ہوں ان کی فتح کے پیچھے اللہ کی مدد ماننے کی بجائے اس کے پیچھے کفار کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر روس کے ساتھ جنگ ہو، مسلمان وہاں پہ فتح پائے مجاہدین، تو کہتے اس کے پیچھے امریکہ تھا اس لیے فتح ہوئی، اور جب امریکہ کے ساتھ جنگ میں فتح پائی تو کہا پیچھے چائنا تھا۔ اللہ کو تو کسی بھی بات کے پیچھے ماننے کے لیے مسلمانوں کے دماغ میں وہ سورسز ہی نہیں رہے، وہ دماغ میں وہ اہلیت نہیں رہے کہ کسی بات کے پیچھے خدا کو مان لیں۔ لیکن غزہ کے مسلمان ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں جنگ لڑ رہے ہیں کہ اب وہ بے دین لوگ جن کا ہمیشہ دماغ مادیت کی طرف جاتا ہے، ان کے دل بھی یہ پکار اٹھے ہیں کہ ان کے پیچھے خدا کی طاقت موجود ہے۔ اور جب خدا کی طاقت موجود ہو، پھر نہ لاشوں کو گنا جاتا ہے، نہ شہادتوں پہ ماتم کیے جاتے ہیں، بلکہ پھر نئی تاریخ کو رقم کیا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ فلسطین کی سرزمین پہ بہت جلد حق کا بول بالا ہوگا، اور یہ تمام کفریہ طاقتیں اور ان کے پشت پناہ اور یہ اسرائیلی طاقتیں اپنے تمام منصوبوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ناکام ہوں گی۔ گائے کی جگہ پر یہ اپنے آپ کو بھی جلا لیں تو ان کو عزت ملنے والی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔